ہاروت اور ماروت کا واقعہ۔ ہاروت اور ماروت متکبر ہوئے اور اسی وجہ سے انہوں نے مار کھائی۔ ان کو اپنی پاک دامنی پر بے حد گھمنڈ تھا، مگر قضائے الہی کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں ہے۔ شیر کے مقابلے میں بھینس کو کیا اطمینان نصیب ہو سکتا ہے؟ آندھی بڑے درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے لیکن چھوٹی گھاس پر احسان کرتی ہے۔ انسان میں روح کی موجودگی کی بدولت عقل ہے، اور روح انسان کی سانس کو مختلف حرفوں کی آواز میں منہ سے خارج کرتی ہے۔ کبھی اچھے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں جو دوستی اور صلح کا باعث بنتے ہیں، اور کبھی ایسے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں جن کی بدولت دشمنی ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل نے پانی کو فرعون کے لیے عذاب بنا دیا اور غزوہ احزاب میں ہوا کے ذریعے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ ابن ابی بیان کرتے ہیں کہ مؤثر حقیقی تو اللہ عز و جل کی ذات ہے، اور اس کائنات میں آسمانوں اور زمینوں کی حیثیت اس کے نزدیک تنکے سے زیادہ نہیں ہے، جس طرح سمندر تنکے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل زمینوں اور آسمانوں پر حاکم ہے، اور جب بروز محشر کائنات کو دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا تو اس قدر جلدی اثر ہوگا جیسے آگ پھونس میں کرتی ہے۔ جب ہاروت اور ماروت دنیا کے لوگوں کو بدکاری میں مبتلا دیکھتے تو غصہ سے اپنے ہاتھ چباتے، مگر آنکھوں سے اپنا عیب نہ دیکھتے۔ بدصورت نے آئینہ دیکھا تو اسے آئینے پر غصہ آیا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ خود بھی جب دوسروں کے گناہوں پر نگاہ دوڑاتا ہے تو غصہ میں آگ بھگولا ہو جاتا ہے۔ اپنے اس تکبر کو وہ دین کی حفاظت بتاتا ہے، لیکن اپنے اندر بے دین نفس کو نہیں دیکھتا۔ دینی حمیت کی آگ کی بدولت تو دنیا سرسبز ہو جاتی ہے۔ ہاروت اور ماروت سے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ شکر ادا کرو کہ تم شہوت سے محفوظ ہو، اگر میں اسے تم پر کھول دوں تو تمہیں آسمان قبول نہیں کرے گا۔ وہ پاک دامی جو تم میں موجود ہے وہ میرے بچانے اور حفاظت کرنے کی وجہ سے ہے۔ اپنی عصمت کو میری جانب سے سمجھو، نہ کہ اسے اپنی جانب سے خیال کرو، وگرنہ شیطان تم پر غلبہ پا لے گا، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ خود کو طائران قدس کا ہم نوا سمجھ بیٹھا، حالانکہ وہ تو صدائے بازگشت کی طرح کی آواز تھی۔ اگر تم بلبل کے چہچہاہٹ سیکھ بھی لو تو کیا جانو گے کہ پھول سے اچکیاں کرتے ہوئے وہ کیا کہتی ہے؟ اگر تم اپنے گمان سے اسے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو وہ اس کے برعکس ہوگا۔ مولانا محمد جلال الدین رومی مقصود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حکایت میں ہاروت اور ماروت کی اس متکبرانہ سوچ کو بیان کرتے ہیں جس کی بدولت وہ بارگاہ الہی میں رسوا ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنی ذہانت اور اپنی کوشش نہ سمجھے، بلکہ وہ اللہ عز و جل کی جانب سے عطا کردہ ہے، اور اللہ عز و جل دونوں جہانوں کا مالک، خالق، رازق اور پالنے والا ہے۔ اگر تم اس حقیقت کو جان لو گے تو یقیناً بلند مرتبہ کے حقدار ٹھہرو گے، ورنہ تم بھی ہاروت اور ماروت کی طرح ذلیل اور رسوا ہو گئے۔